السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، اچھی آواز میں پڑھو، اچھے انداز میں پڑھو۔ سوال پوچھا گیا کہ جو ہم موبائل میں قرآن پڑھتے ہیں کیا بنا وضو موبائل میں قرآن چھو کر پڑھ سکتے ہیں؟ وہ قرآن کو موبائل میں پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کا وضو بھی نہیں ہے تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن کو موبائل کے اندر۔ دوسرا مسئلہ، کیا موبائل میں اگر قرآن ڈاؤن لوڈ ہے تو اس موبائل کے ساتھ کیا ہم باتھ روم بیت الخلاء کے اندر جا سکتے ہیں؟ تو قرآن کا جو مسئلہ یہ ہے، قرآن کو سمجھیے، موبائل کے اندر آپ نے جو قرآن لوڈ کرا ہے تو وہ قرآن نہیں ہے، وہ ایک عکس ہے، وہ ایک ایپ کے ذریعے ہے۔ اگر آپ وہ ایک خاص بٹن ہے، اس کو آپ کھولیں گے، اس ایپ کو چالو کریں گے تو قرآن آپ کے سامنے آ جائے گا، باقی قرآن بند ہے۔ بہتر ہے کہ بچیں، لیکن اگر موبائل ہے، مہنگا موبائل ہے، پیسے کی چیز ہے، اگر آپ باہر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کہیں باہر گئے ہیں دور گھر سے اور آپ باہر چھوڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی اس کو اٹھا لے جائے گا۔ مال ہے تو بہتر ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، تو بیت الخلاء کے اندر موبائل کو لے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو موبائل کو وہاں پر کھولنا نہیں چاہیے، اس ایپ کو کھولنا نہیں چاہیے، لے جا سکتے ہیں۔ ایک ہمارے بھائی نے پوچھا کہ اگر مسجد میں کوئی کرسی پر بیٹھا ہو، اگر کوئی پریشانی کی بنا پر بیمار ہے یا ٹانگ میں کوئی تکلیف ہے، کرسی پہ بیٹھ کر جیسے رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھتے ہیں اور دوسرے لوگ رمضان میں زیادہ تلاوت ہوتی ہیں وہ نیچے پڑھتے ہیں، تو کیا جائز ہے؟ تو قرآن کو اوپر، آدمی اوپر بیٹھا قرآن نیچے ہے تو یہ بے ادبی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو اگر بیٹھا کرسی پہ، اگر وہ نیچے بیٹھ سکتا ہے تو نیچے بیٹھ جائے، اگر نہیں بیٹھ سکتا تو وہ کہیں الگ ہو جائے، یا پھر اسے مجبوری ہے، پریشانی ہے، تو جو نیچے پڑھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ وہاں سے دور ہو جائے، اس سے تھوڑا سا فاصلہ کر لے، یا اس کرسی والے کی طرف کو پیٹ کر کے بیٹھ جائے۔ مسئلہ یہ زیادہ آتا کہ جب قرآن گر جاتا ہے نیچے کو، پوچھا کہ قرآن گر جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ قرآن کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اس کی برابر ہمیں کوئی گیہوں دینے، دھان دینے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ لیکن قرآن کوئی بھی انسان جان کر نہیں پھینکتا، جان کر نہیں گراتا۔ اگر کسی نے قرآن کو جان کر کے گرایا توہین کی نیت سے تو وہ کافر ہو جائے گا، قرآن کی توہین کفر ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ باقی کوئی بھی مسلمان مومن قرآن کو جان کر نہیں گراتا۔ اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ قرآن گرنے سے کوئی کفارہ لازم نہیں آتا، یا کچھ دینا وہ بھی لازم نہیں ہے۔ باقی پوچھا کہ قرآن کے اوپر کوئی چیز رکھ سکتے ہیں، کپڑا وغیرہ، تو کپڑا تو دور کی بات، کوئی کتاب بھی نہیں رکھ سکتے، یہاں تک کہ کوئی حدیث کی کتاب بھی قرآن پر نہیں رکھ سکتے۔ کوئی چیز قرآن کے اوپر نہیں رکھنی چاہیے، اگرچہ وہ کپڑے کے اندر بھی ہے تب بھی کوئی چیز اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔